فرمائیے. یہ آپ نے پیشانی سماعت فرمائی. دس از دا ٹریلر. اب اصل مرثیہ سنیے. اور یہ مرثیہ میرنیس کے ان مرثیوں میں ہے جسے ان کے چند کیا بلکہ سر فہرست مرثیے میں میری سمجھ سے رکھا جا سکتا ہے. اور صرف میں ہی نہیں، اس کے دوسرے شواہد بھی ہیں. اور اتفاق سے مجھے باہر ایک امریکن ریسرچ اسکالر ملے تھے، پتہ نہیں وہ اس وقت نہیں کہیں یہاں، شاداب کے ساتھ وہ آئے تھے. تو اس مرثیے کا جب قطع کی مسافت شب آفتاب میں اس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. انگریزی میں اس کا ترجمہ پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز نے دی بیٹل آف دی کربلا کے نام سے کیا تھا. اس مرثیے کی خصوصیت یہ ہے کہ مرثیے میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب ہے. چونکہ ابھی ہم لوگ سب کے سب لوگ مرثیے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے پہلے جو تھوڑی تھوڑی ڈوز دی جاتی ہے کہ اکٹھے ہی جو ہے، جیسے ایک صاحب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حافظ جی لے گئے ان کے نماز پڑھوانے کے لیے، تو ان کو سورہ بقرہ کی تلاوت فرما دی. بیچارے بھی کھڑے کھڑے کمر اور پیر کا کیا حال ہے. اب پھر کہنے لگے جب مولوی صاحب کہ چلو، کہنے لگے ہاں مولانا ذرا آرام کر. کہیں نہیں چلو میں ان کی سورہ فیل پڑھاؤں گا. کہنے لگے یار جب گائے کا یہ عالم تھا تو ہاتھ ہی کس موضوع پہ ہوگا، کس مرتبے پہ ہوگا. تو اسی لیے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا مرثیہ ڈوز بائی ڈوز کہ اب دھیرے دھیرے لوگ اس کے عادی ہوتے جائیں گے. تو انشاءاللہ جیسا بھی آپ چاہیں گے، جتنا بھی چاہیں گے. تو اب یہ مرثیہ سماعت فرمائیے. تو اس کی خصوصیت میں بتا دوں کہ مرثیہ چونکہ پورا پڑھنا نہیں ہے، 194 بند کا مرثیہ ہے. اس 194 بند کے ٹوٹل میٹر کو 25 منٹ کی خوانندگی میں لے آنا، وہ بہرحال میں اپنے انتخاب کا اسے کمال کہوں گا کہ میں نے بڑی محنت کی اس کے انتخاب میں کہ اس مرثیے میں جو کچھ ہے وہ سب آپ تک پہنچ جائے. مرثیہ شروع ہوتا ہے صبح تعظیم سے. اب اس کے بعد اسی میں حضرت اکبر کا اذان دینا ہے، حضرت حر کا لشکر حسینی میں آنا ہے، پھر نماز جماعت ہے، پھر حملہ اولا ہے، پھر دھیرے دھیرے کہ جو صبح پھول کھلے ہوئے تھے، جو صبح نہر بہہ رہی تھی، جو ٹھنڈی ہوا تھی، اب وہ باد سموم میں بدل رہی ہے. اب دوپہر کی لو ہو رہی ہے. کا بڑا مشہور شعر ہے، بھول جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. یہ اس منزل تک آتے آتے میرنیس نے تقریباً 150 بند کہے ہیں. اس کو ظاہر ہے مختصر کرنا تھا. اب یہ مرثیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جناب ضامن صاحب محمد آبادی. ضامن انہوں نے گزشتہ سال مرزا دبیر کا مرثیہ پڑھا تھا جب میں نے انیس کا مرثیہ پڑھا تھا. تو اس سال یہ تھا کہ مرثیے کے دوسرے جو ذیلی اصناف ہیں ان کا بھی ایک انٹروڈکشن ہو جائے ساتھ ہی ساتھ، اور مرثیے کے اجزاء کا بھی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سورج نکل رہا ہے، یعنی وہ مسافت شب کو قطع کر چکا ہے اپنی. پھر وہ دیکھ رہے ہیں دریا بھی بہہ رہا ہے، پیڑ بھی ہیں، سب ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں زمین چٹک گئی ہے گرمی کی وجہ سے. اب ان سب کی منظر کشی کو سمیٹا ہے 30 بندوں کے 28 بندوں میں. سماعت فرمائیں. اور ضامن صاحب ماشاءاللہ پڑھنے میں بھی بہت ماہر ہیں، اپنے وقت کے اندر ختم کر دیں گے اسے. آپ حضرات سماعت فرمائیں. اور ایک بات کہہ دوں، مرثیہ پڑھوایا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. جب تک آپ واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے اس کا دل نہیں سے سانس لینے کا موقع کہاں سے ملے گا. تو واہ واہ سبحان اللہ کہنے کا بھی ثواب ہے، یہ ثواب تو آپ کو ملنا ہی ہے. خدا جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سحر کے رخے بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک
شہ گردوں رکاب نے مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے. آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو, اٹھو فریضۂ سحری کو ادا کرو. یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس, ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس. شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس, باندھے امامہ آئے امام زمان کے پاس. رنگی ہوائیں دوست پہ کمرے کسے ہوئے, مجھ کو زباد و عطر سے کپڑے بسے ہوئے. کہ پانی نہ تھا وضو جو کرے وہ فلک مآب, پر تھی رخوں پہ خاک تیمم سے طرف آب. باریک ابر میں نظر آتے تھے آفتاب, ہوتے ہیں خاکسار غلام ابو تراب. مہتاب تھے رخوں کی صفا اور ہو گئی, مٹی سے آئینوں کے جلا اور ہو گئی. خیمے سے نکلے شہ کے عزیزان خوش کسال, جن میں کئی تھے حضرت خیر النساء فی الحال. قاسم کا گل بدن, علی اکبر کا خوش جمال, ایک جا عقیل و مسلم و جعفر کے نو نحال. سب کے رخوں کا نور سے پہلے بری پہ تھا 18 آفتابوں کا غنچہ زمین. کہ وہ دشت وہ نسیم کے جھوکے وہ سب سزا, پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آفتاب. اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار, بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار. کہ خواہاں تھے زہرے گلشن زہرا جو آپ کے, شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب. شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. کہ چوٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار, اے دانا کش ضعیفوں کے ضعیفوں کے راز تیرے نثار. یا حیو یا قدیر کی ہر سمت تھی پکار. تحلیل تھی کہیں کہیں تسبیح کردگار. طائر ہوا میں مہک ہرن سبز زار میں, جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچار. ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا, تشریف جان نماز پہ لائے شہ زمان. سجادے بچ گئے عقب شاہ انس و جاں, سوتے حسن سے اکبر محروم دیز رضاں. ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی, گویا صدا رسول کی کانوں. کہ چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر, تسبیحاں تھے برگو گلو غنچو ثمر. مہوے سنا کلوخ و نباتات و دشت و در, پانی سے منہ نکالے تھے دریا کے جانور. اعجاز تھا کہ دلبر شبیر کی صدا, ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا. کہ یہ حسن صوت اور یہ قرات یہ شد و مت حقا کہ افصح الفصحا ہے انہی کا جد. گویا ہے لہن حضرت داؤد باقرت. یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تا ابد. شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہل
قائم ہوئی نماز، اٹھے شاہ کائنات، وہ نور کی صفیں، وہ مسلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات، جلوہ تھا تاب عرش مولا حسین کا، مصحف کی لو تھی کہ مصلی حسین کا۔ فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ جہاں، آئے مصافحے کو جوانان تشنکاں، چومے کسی نے دستے شہنشاہ خاصوں ہاں، آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے با احترام، کہ کیا دل تھے، کیا سپاہ رشید و سعید تھی، باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی، کہ زاری تھی، التجا تھی، مناجات تھی ادھر، وہاں صف کشی و ظلم و تعدی و شور و شر، کہتا تھا ابن سعد یہ جا جا کے نہر پر، گھاٹوں سے ہوشیار ترائی سے باخبر، 2 روز سے ہے تشنا دہانی حسین کو، ہاں مرتے دم بھی دی جو نہ پانی، اللہ اکبر، کہ بیٹھے تھے جہاں نماز پہ شاہ فلک سریر، ناگہ قریب آ کے گرے 3-4 تیر، دیکھا ہر ایک نے مڑ کے سوئے لشکر شریر، عباس اٹھے تول کے شمشیر بے نظیر، پروانہ تھے سراج امامت کے نور پر، روکی سپر حضور کرامت ظہور پر، خیمے میں جا کے شہ نے یہ دیکھا حرم کا حال، چہرے تو فق ہیں اور کھلے ہیں سروں کے بال، زینب کی یہ دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال، بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال، بانوے نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، پوشاک سب پہن چکے جس دم شہے زمن، لے کر بلائیں بھائی رونے لگی بہن، چلائی ہائے آج نہیں ہے در و حسن، اماں کہاں سے لائے تمہیں اب یہ بے وطن، رخصت ہے اب رسول کے یوسف جمال کی، سچ پہ گئی بلائیں تو لو اپنے لال کی، ہتھیار ادھر لگا چکے آقا خاص وہاں، تیار ادھر ہوا علم سید انعام، کھولے سروں کو گر تھی سیدانیاں تمام، روتی تھی تھامے چوبے علم خواہ ہرے امام، تیرے کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے، گہے ماں کو دیکھتے گہے جانب علم، نعرہ کبھی یہ تھا کہ نثار شہ امم، کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم، آہستہ پوچھتے تھے کبھی ماں سے وزیر حشم، کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا، اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا، زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو، مالک و مختار ہیں امام، دیکھو نہ کیجو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگ زبان سے علم کا نام، لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے، سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لے شاہ فلک کا ساس، کھوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس، بس قابل قبول نہیں ہے یہ التماس، رونے لگو گے تو
کہوں اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں؟ ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، چھوٹے قدموں میں سب سے، سینوں میں سبوں سے کم، نکلے تنو سے سکتے نبی کے قدم پر دم، عہدہ یہی ہے بس، یہی منصب، یہی حشم، رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے، ماں سب کے جائے آج تو مرنے میں نام ہے، پھر تم کو کیا بزرگ کے گر فخر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پہ افتخار، جوہر وہ ہیں جو دیکھ کرے آپ آشکار، دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کارزار، تم کیا کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے بلا رفہام، غصے کو آپ تھام لیں اے ہاں ہر ایک امام، واللہ کیا مجال جو اب لیں علم کا نام، کھل جائے گا لڑیں گے جو یہ با وفا غلام، فوجیں بھگا کے گنج شہیداں میں سوئیں گے، تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے۔ تلوار برسی صبح سے نصف النہار تک، ہلتی رہی زمین لرزتے رہے فلک، کعبہ کیے پروں کو سمیٹے ہوئے ملک، نعرے نہ پھر وہ تھے نعرے نہ پھر وہ تھے نہ وہ تیغوں کی تھی چمک، ڈھالوں کا دور برچیوں کا اوج ہو گیا، ہنگام ظہر خاتمہ فوج ہو گیا، گرمی کا روز جنگ کہ کیوں کر کروں بیان، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے الرماں، رنگی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جان پر، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھی صاف پردوں کے اندر عرق میں تر، خسخانۂ مژہ سے نکلتی نہ تھی نظر، گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہے امم، اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہے امم، نئے دامن رسول تھا نئے سایہ علم، شعلے جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم، اودے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں خم، بے آب تیسرا تھا جو دن مہمان کو ہوتی تھی بات بات میں لکنت سلام۔ یہ آپ نے فرمایا ہوتی تھی بات بات میں لکنت زبان کو، تو یقیناً اس پورے منظر کو ایک مصرعے میں سمیٹنا میرے نیچی کا کمال تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک دلچسپ سی بات بتاؤں گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرثیہ شیعہ حضرت کی میراث ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسعود حسین خان اردو لسانیات کے کہا جائے تو بابا آدم یا سب سے بڑے ماہر،
انہوں نے عاشور نامہ، مرثیے کو پہلے عاشور نامہ کہا جاتا تھا، مجلس کہا جاتا تھا، مختلف ناموں سے یہ گزرا ہے۔ عاشور نامے میں روشن علی کے مسعود حسین خان نے بڑی عجیب بات کہی ہے سرفراز بھائی، کہ اردو مرثیے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ابتدائی 3 بڑے مرثیہ نگار سنی المذہب تھے۔ میں نے صفحہ نمبر اور سطر نمبر بھی اپنی کتاب ترکی پر ترکی میں لکھا ہے، اور وہ جو 3 بڑے مرثیہ نگار برہان الدین جانو اور اشرف بیابانی اور روشن علی، جن کے عاشور نامہ انہوں نے مرتب کیا۔ ابھی بھی میں نے اپنے گھر پہ ایک مرثیے کی مجلس کی تھی، ندیم صدیقی انقلاب اردو ٹائمز کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے مرثیہ پڑھا ہے، اور جمیل نقوی کا مرثیہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا کہ جمیل نقوی کو شیعہ نہ سمجھ لیجیے، یہ اہل سنت شورا کی ایک طویل فہرست ہے جو مرثیہ کہا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ میں نے جب میں ترکی پر ترکی لکھ رہا تھا